جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے اہل بیت میں ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، گھر والیاں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2 جمعے کو یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے، آپ کی کیا مصلحت تھی، کیا وجوہات تھی۔ تو میں نے بتلایا تھا کہ آپ نے پہلا اور دوسرا نکاح اپنی ضرورت سے، اپنے مقصد سے کیا ہے، یعنی حضرت ختیجہ اور حضرت سودا، یہ پہلا اور دوسرا نکاح حضور نے اپنی ضرورت سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 9 نکاح ہیں، 11 میں سے جو 9 نکاح باقی ہیں، وہ آپ نے اپنی ضرورت سے یا اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کیے، یا تو سماج کی ضرورت سے کیے ہیں، یا شریعت کی ضرورت سے کیے ہیں، یا جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کی یا اس کے گھر والوں کی ضرورت سے کیے ہیں۔ تو تقریباً 5-6 ازواج مطہرات کا تفصیل سے میں کافی بیان کر چکا ہوں۔ اب نمبر ہے حضرت زینب بنت خزیمہ کا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی حضور کی گھر والی ہیں، بیوہ ہیں۔ ان کے جو شوہر تھے وہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبیدہ۔ وہ بدر کی جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت زینب بیوہ ہو گئی۔ اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی سپورٹ کرنے والا اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا، ان کا سہارا نہیں ہے۔ اور یہ بڑی شریف اور بڑی خدمت گزار خاتون تھی، غریبوں کی بڑی مدد کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے رشتہ دار بھی لگتی تھی، تو آپ نے ان کو خود آگے بڑھ کر پیغام نکاح دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ یہ حضور کی زندگی میں ہی وفات پا گئی، زیادہ دن نہیں جی، حضور کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے حضرت ختیجہ کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا، ایسے ہی ان کا انتقال بھی مدینہ کے اندر حضور کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ ان سے نکاح کا جو مقصد ہے وہ مقصد بیواؤں کے اسٹیٹس کو بلند کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بیوہ ہونا عورت کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس سے نکاح کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہو۔ اس سے اگلے نمبر ہے حضرت سلمہ کا۔ حضرت سلمہ کا نام آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، ان سے بہت سی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، کتابوں میں حضرت سلمہ کا نام آتا رہتا ہے۔ حضرت سلمہ بھی بیوہ تھی اور یہ قریش سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ حضور بنو ہاشم سے تھے، یہ بنو مخزوم سے تھی۔ یعنی جو ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو جہل کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی حضرت سلمہ۔ ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا۔ انہوں نے پہلے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مکہ واپس آ گئی، پھر مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کی زندگی بڑی آزمائشوں سے بھری ہوئی۔ جب یہ یعنی حضرت سلمہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگی تو لوگوں کو پتہ چل گیا، دونوں قبیلے والے آ گئے۔ ایک قبیلے نے بچہ روک لیا، دوسرے والے نے اپنے خاندان کی لڑکی روک لی اور ان کی پٹائی کی، خوب مارا پٹا ان کو اور کہا کہ اب چلا جا مدینہ جا۔ بہرحال پھر 1 سال کے بعد حضرت سلمہ واپس مکے سے کسی طرح مدینہ آ گئی۔ جنگ احد میں حضرت ابو سلمہ کو ایک زخم لگا، اس زخم کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت سلمہ بیوہ ہے، کوئی گھر کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی دستگیری کرنے والا نہیں۔ حضور نے ان کو پیغام نکاح دیا اور کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں تو عمر دراز عورت ہوں، دھیان سے سمجھیے، میں عمر دراز عورت ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس 4 بچے بھی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ غیرت مند ہوں، یعنی ذرا سی بات پر غیرت آ جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر عمر کی بات ہے تو میں تم سے زیادہ عمر میں ہوں، میں تم سے زیادہ بڑا ہوں، اور رہی بات بچوں کی تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں، تمہارے بچوں کا خیال کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کا پالن پوشن کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، تم اس کی فکر مت کرو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو کم کر دے۔ بہرحال حضرت سلمہ سے حضور نے نکاح کر لیا۔ حضرت سلمہ بہت ذہین فتین اور ہوشیار سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے بھی کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضور سے سیکھ کر اگر کسی نے نقل کی ہیں تو حضرت سلمہ نے نقل کی ہیں۔ تو حضرت سلمہ سے جو حضور نے نکاح کیا ہے اس کا مقصد ایک بیوہ کا
اور یتیم بچوں کو سہارا دینا اور ان کو سپورٹ کرنا مقصد ہے، حضور کا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر حضرت جویریہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حضرت جویریہ دراصل ایک یہودی خاندان سے، یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ دھیان سے سنیے گا، جب آپ مکے سے مدینہ شفٹ ہوئے تو مدینہ کے اندر 3 بڑے بڑے یہودی قبیلے رہتے تھے، بنو قیقہ، بنو نذیر اور بنو مستلق۔ حضور نے جاتے ہی مدینہ میں ان سے ایک پیس ایگریمنٹ کیا، امن و شانتی کا ایک معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر مدینہ کے اور مدینے والوں کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی آفت آ پڑے، کوئی دشمن حملہ کر دیں تو سب ایک دوسرے کی مل جل کر حفاظت کریں گے، یہ ایگریمنٹ ہوا۔ مگر یہودی تو آپ جانتے ہیں یہودی کیسا ہوتا ہے، یہودی کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تینوں قبیلوں نے حضور کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ایگریمنٹ کو توڑا۔ اسی طرح بنو مستلق نے بھی توڑا۔ حضور کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے، حضور مسلمانوں کو لے کر چلے گئے، ان پر حملہ کر دیا۔ جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے، وہ ہار گئے۔ حضرت جویریہ ان بنو مستلق والے، بنو مستلق نام ہے قبیلے کا۔ اب جب ہار گئے تو اس وقت کا جو رواج تھا، جو چل رہا تھا کہ جو ہارتا ہے اس کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو غلام بازی بنا لیا جاتا ہے، قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضرت جویریہ کے خاندان والے بہت سارے قیدی بن گئے، بنو مستلق کے لوگ مسلمانوں کے حصے میں آ گئے۔ تقریباً 100 سے زائد لوگ تھے جو قیدی بن کر آئے۔ اب حضرت جویریہ جو تھی وہ سردار کی بیٹی تھی، بنو مستلق قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بیوی بھی تھی، تو یہ بھی قیدی بن کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قیدی بن کر جب آئی تو یہ ایک دوسرے صحابی کے حصے میں آئی، یہ مدد مانگنے کے لیے حضور کے پاس آئی۔ حضور نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں، میں تم سے نکاح کر لے، تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم باندھی ہو، قیدی ہو، اور آزاد کرنے کے بعد تم سے نکاح کر لیتا ہوں، کہ اگر تمہیں قبول ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ، خوشی اور رغبت کے ساتھ حضور کے اس مشورے کو قبول کیا، اور حضور نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ اب سمجھنے کی بات ہے، یہاں پر حضور نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کے قبیلے کے تقریباً 100 سے زائد لوگ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، مسلمانوں کے قیدی ہیں۔ مسلمانوں نے، صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ تو حضور کے سسرال والے ہو گئے، تو صحابہ کہنے لگے کہ کیا ہم حضور کے سسرال والوں کو اپنا غلام بنائیں گے؟ کیا ہم حضور کے سسرال والوں کو، سسرالی رشتہ داروں کو اپنا قیدی بنائیں گے؟ تو سب نے خوشی کے ساتھ ان کے خاندان والوں کو سب کو آزاد کر دیا، بغیر کسی پیسے کے، فری آف کاسٹ آزاد کر دیا۔ تو اب دیکھیے حضور کا مقصد یہاں پر یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان کے قیدی بھی آزاد ہو جائیں اور ان کو اچھا پیغام جائے مسلمانوں کے تعلق سے۔ تو جب قیدی آزاد ہوئے تو بنو مستلق خاندان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کا دل مسلمانوں کے تعلق سے نرم ہو گیا۔ تو حضرت جویریہ کا جو نکاح ہوا وہ حضور نے اپنے ذاتی مقصد سے نہیں کیا کہ حضور نے اپنی ضرورت سے کیا ہو یا اپنی خواہش سے کیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ حضرت جویریہ ایک باندی تھی، آپ نے ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا۔ آپ چاہتے تو ان کو باندی بھی رکھ سکتے تھے، اس زمانے میں باندی غلام کا رواج تھا، باندی کے ساتھ انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، آپ ایسا بھی کر سکتے تھے، مگر باندی رکھنے میں اعزاز اور عزت نہیں تھی۔ آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو اور ان کے قبیلے والوں کو ایک اعزاز اور عزت دی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اب اس سے آگے حضرت صفیہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، یہ بھی در حقیقت ایک یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ مدینہ کے اندر ایک اور قبیلہ آباد تھا، بنو نذیر، یہ بھی بدماش قبیلہ تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کو توڑ دیا، اور پلس حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بڑی بڑی سازشیں رچی۔ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے ان کو مدینے سے نکال دیا اور خیبر بھگا دیا، یہ لوگ خیبر چلے گئے۔ خیبر پہنچنے کے بعد ان کو سکون نہیں ملا، انہوں نے پھر وہاں پر جنگ کی تیاری کی، پھر دوبارہ خیبر کی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہوئی، تو وہاں مسلمان کامیاب ہو گئے، وہاں کے بہت سارے قیدی مسلمان پکڑ کر لے کر آئے، تو اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی گرفتار ہو کر آئیں۔ اس وقت یہ یہودی، حضرت صفیہ سردار کی بیٹی ہیں اور سردار کی بیوی ہیں، دونوں سردار یعنی ان کا شوہر بھی اور ان کا والد بھی دونوں جنگ کے اندر مارے گئے۔ اب جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو یہ غلام ہے، باندی ہے، کسی دوسرے کے حصے میں آئی، تو انہوں نے حضور سے مدد مانگی،
تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، ایک یہ ہے کہ تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم آزاد ہونے کے بعد اپنے قبیلے چلے جانا، خیبر میں چلی جانا، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ دھیان سے سننے کی بات، آپ نے کسی کو فورس نہیں کیا، آپ نے ان کو دو آپشن دیے کہ آزاد ہونے کے بعد چاہو تو اپنے قبیلے چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس چلے، اور چاہو تو مجھ سے نکاح کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اپنی سعادت مندی، خوش نصیبی سمجھی اور کہا کہ میں مسلمان ہو کر آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور کا ان سے نکاح ہو گیا۔ حضور کا یہاں بھی مقصد یہ تھا کہ ان سے نکاح ہو جائے گا تو ان کے خاندان والے، قبیلے والے مسلمانوں کے قریب آ جائیں گے، جو دشمنی ہے، جو عداوت دونوں پارٹیوں کے درمیان ہے وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ مگر یہاں پر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ پہلے والے کیس میں حضرت جویریہ والا جو معاملہ ہے اس میں مقصد حاصل ہوا، حضور کی مصلحت حاصل ہوئی، مصلحت پوری ہو گئی، مگر اس والے میں نہیں ہوئی۔ بہرحال حضرت صفیہ تو مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن گئی، ہم سب کی والدہ بن گئی۔ حضرت صفیہ کا خاندان بہت اونچا ہے۔ حضرت صفیہ کا جو نسب چلتا ہے وہ نسب چلتے 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 حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی یہ تھی۔ اس کے علاوہ اب آخری جو نکاح ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے کیا ہے۔ حضرت میمونہ کون ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عباس کا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، بالکل سگے چچا ہیں، اور حضور سے تقریباً 3-4 سال عمر میں چھوٹے بھی ہیں۔ بعد میں تھوڑے دیر سے اسلام لے کر آئے، مگر پہلے سے ہی حضور اور مسلمانوں کی سپورٹ میں رہے۔ جب آپ مکے سے مدینہ فتح مکے کے لیے، یعنی بالکل لاسٹ جو سال ہے، 9واں سال مدینہ کا 9واں سال ہے تقریب، اس میں جب آپ مکے سے مدینہ گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں ہے، آپ کی فوج بڑی ہے، آپ کی طاقت زیادہ ہے، اور کفار مکہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہم سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، اب مسلمان آ رہے ہیں، مکہ فتح کر لیں گے، اور یہ ہم سے ہماری ساری جنگیں جو ہم نے ان سے لڑی ہیں، جو ہم نے ان پہ ظلم و زیادتیاں کیے ہیں مکے کے اندر، یہ ہم سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، دشمنی نکالیں گے۔ مکہ والے یہ سوچ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اپنی سالی یعنی حضرت میمونہ، جن کا پرانا نام تھا برہ، ان کا پرپوزل خود ہی حضور کے پاس بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی بیوہ سالی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ مکے کے بڑے خاندان سے تھی۔ حضور کا مقصد یہ تھا کہ ایک مکے کے بڑے خاندان سے میرا نکاح ہوگا تو لوگوں کے دل میں یہ میسج جائے گا کہ ہم مکے والوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم مکے والوں کے دشمن نہیں ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیوہ سے نکاح کر لیا، لوگوں کو، مکے والوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو ہم دشمنی رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ پیغام دینے کے لیے بہرحال حضرت میمونہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ بعد میں مکہ فتح ہوا تو آپ نے عام اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج میں مکے والو، آج میں وہی اعلان کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی لعنت و ملامت نہیں کی جائے گی، تم سے کوئی بدلہ نہیں نکالا جائے گا، تم سے کوئی دشمنی نہیں کی جائے گی کہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، کہ ایسی کوئی بات نہیں، عام معافی کا اعلان۔ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے چھپ کر، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ جو اللہ کے گھر بیت اللہ میں چلا جائے، داخل ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کو بھی پناہ مل جائے گی، اس کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ نے اعلان کیا۔ جو مقابلے میں آئے گا، جو جنگ کے ارادے کے ساتھ مقابلے میں آئے گا، صرف اس سے لڑائی ہوگی، باقی جو لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتا اس سے لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے فتح مکے کے موقع پر مکے میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا۔ جب آپ نے اعلان کیا تو بہت سارے لوگ مقابلے میں آئے نہیں، کچھ لوگ مقابلے میں آئے، وہ شکست کھا گئے، بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ بہرحال اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آج عام معافی کا اعلان ہے۔ اسی وقت بہت سارے لوگ مکے کے اسلام لے آئے۔ اسی وقت حضرت میمونہ کا اسی مسئلے سے نکاح ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں ایک بات خلاصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے جو 11 نکاح کیے ہیں، پہلا نکاح حضرت ختیجہ، حضرت صفیہ، حضرت ختیجہ، حضرت سودا، پہلے 2 نکاح جو کیے ہیں حضرت ختیجہ اور حضرت سودا، یہ اپنی ضرورت سے کیے ہیں۔
جیسے انسان کو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، ہر انسان شادی کرتا ہے، اس ضرورت سے کیے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو 9 نکاح کیے ہیں وہ حضور نے اپنی ضرورت یا اپنی خواہش پر نہیں کیے ہیں، وہ کسی نہ کسی مصلحت سے کیے ہیں، یا تو سماج کی مصلحت ہے، یا پھر یہ کہ کوئی شریعت کا تقاضا ہے، یا پھر یہ کہ اسی شخص جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کے یا اس کے گھر والوں کی کوئی مصلحت، کوئی فائدہ مقصد ہے، اس مقصد سے آپ نے نکاح کیے۔ آپ ذرا ایک بات سوچیں ذرا کہ ایک آدمی کہ جس نے اپنی زیادہ تر عمر ایک بیوہ خاتون سے شادی کر، یعنی حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے گزار دی، انہی سے بچے بھی ہوئے ایک کو چھوڑ کر، اور تقریباً 55 سال کی عمر میں آپ جو ہے تیسرا نکاح کر رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ 55 سال کی عمر میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کیا 55 سال بڑھاپے کی عمر میں انسان کو ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ بیویوں کی ضرورت پڑتی ہے جب آدمی 30 35 40 سال کا ہوتا ہے، تب ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس عمر میں ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے اپنی خواہش سے یا اپنی کسی مقصد سے نکاح نہیں کیا، یا تو شریعت کے مقصد سے کیا ہے، شریعت کے کسی فائدے کے تحت، یا یہ کہ سماج کے تعلق سے کیا ہے، یا پھر اسی آدمی جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس سے یا اس کے خاندان کے کسی مفاد سے کیا ہے، مصلحت سے کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 نکاح کیے ہیں، مگر عام امتی کو صرف 4 نکاح کی اجازت ہے۔ تو ہاں بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک امتی کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی ہے، ایک مرتبہ میں وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، مگر حضور نے 4 سے زیادہ جو 11 نکاح کیے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت وہ انبیاء کی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، عام آدمی کی خصوصیت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں پھر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مثلا تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ عام لوگوں پر یعنی ہم پر، امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں۔ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، اگر تہجد کی نماز بھی فرض ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ تو کچھ خصوصیت نبیوں کی اور رسولوں کی ہوتی ہیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو ان تک متعلق ہوتے ہیں، عام لوگوں سے یعنی جنتا سے، امت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات اسی کے اندر بھی ہے کہ آپ نے جو 11 نکاح کیے ہیں وہ حضور کی خصوصیت ہے، مگر ایک عام آدمی کو ایک وقت میں 4 نکاح کی اجازت ہے۔ 4 نکاح کی اجازت بھی تب ہے جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں ایک سے زیادہ شادی کروں گا تو سب کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی شادی کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں، پھر دوسری نہیں کرنی چاہیے، تیسری نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ٹاپک پورا ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پھر اپنی سب سے پہلی بات دہراتا ہوں، میں نے یہ تفصیلی بیان کیا ہے محرم میں، یہ اس لیے کیا تھا، اب تو سفر شروع ہو چکا ہے اس ہفتے سے، یہ اس لیے کیا کہ محرم کے اندر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، محرم میں ان کے یہاں مجلسیں لگتی ہیں اور وہ اہل بیت پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اہل بیت میں صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر والے ہیں، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو خاندان ہیں، حضرت حسین، حضرت زینب، یہ سب ہیں۔ ان کے علاوہ ازواج مطہرات میں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، بلکہ حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو، حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کو اور دیگر ازواج مطہرات کو وہ بہت نامعقول اور بری گندی باتیں، جس کو ایک مسلمان زبان سے کیا سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیلی بیان کیا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو لسٹ ہے اس میں کون کون شامل ہے۔ تو اس میں جو پہلے نمبر پر ہے وہ ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، جو ہم سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے والد اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، آمین ثم آمین۔